نحمده ونصلي على رسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشتے اس کے کہ ہم گزشتہ اتوار کی کرنے والی گفتگو آگے بڑھائیں، کچھ سوالات ہیں ان کے جواب دینا ضروری ہے۔ کسی غیر ملک سے ایک سوال پوچھا ہے، حضرت آدم was the first human being, but was there any other form of humans before the presence of Hazrat Adam in this world, or in other what were Nas. حضرت آدم پہلے انسان ہیں جو تخلیق کیے گئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، لیکن جنات اور فرشتوں کا وجود ضرور تھا۔ یہ ایک اور سوال ہے کہ جس میں مثالی کیا ہے اور اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دیکھیے، روحانیت میں مختلف اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ روحانیت میں ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ جس طرح ہمارا فزیکل بینگ ہے، جو جسم ہمیں دکھائی دیتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اس کے ساتھ کا ایک اور جسم موجود ہے جو پیورلی روحانی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کی غذا یہاں دنیاوی کھانے ہیں، اور جتنا صحت مند کھانا ہم یہاں کھاتے ہیں اسی نسبت سے ہمارا فزیکل بینگ صحت مند ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے مثالی جسم کی غذا وہ ذکر اذکار ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ جب ہم ایسے ذکر اذکار کرتے ہیں، ایسے وظائف پڑھتے ہیں جو ہماری روح سے مماثلت رکھتے ہیں، روح کو سوٹ کرتے ہیں، تو ہمارا جسم مثالی صحت مند ہوتا ہے، ہماری روح میں لطافت آتی ہے۔ اور اگر ہم ایسے ذکر اذکار کرنا شروع کر دیں جو ہماری روح سے مطابقت نہیں رکھتے، تو ہمارا جسم کمزور ہونے لگتا ہے، زخمی ہونے لگتا ہے، اس کی پرواز میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ذکر اذکار ایسی ہیں جو ہمارے جسم سے مطابقت بھی نہیں رکھتے اور اس کے لیے نقصان دہ بھی نہیں۔ اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں کافی پیچھے جانا پڑے گا، جبکہ ایک یا دو لیکچرز کے دوران اس موضوع پر ہماری بات ہوئی تھی پہلے، کہ جس طرح یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے ایک لفظ کہنے پر وجود میں آئی تھی، کن، اسی طرح ہر روح کا ایک کمانڈنگ ورڈ ہے، اس کی اپنی کیریکٹرسٹکس ہیں اور دوسرے الفاظ کی بھی اپنی کیریکٹرسٹکس ہیں۔ جب ہم ایسے الفاظ کا ذکر کرتے ہیں جو ہماری اس کمانڈنگ ورڈ سے، روح کے کمانڈنگ ورڈ سے مطابقت رکھتے ہیں، تو ہماری روح، ہمارا مثالی جسم طاقتور ہوتا ہے، ہماری روح کی پرواز بڑھتی ہے۔ اور اگر ہم ایسے الفاظ پڑھیں جو نہ مطابقت رکھتے ہیں نہ مخالفت رکھتے ہیں، تو ثواب ضرور ہمیں اس کا ملے گا۔ اسی طرح ایسے الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں جو مطابقت نہیں رکھتے، ثواب اس کا بھی ملتا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہماری روح کمزور ہونے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے وظیفہ الٹ گیا، وظیفے کے اثرات اس پہ الٹ گئے ہیں اور دماغ اس کا الٹ گیا۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا لفظ پڑھ رہا ہوتا ہے جس کے اثرات روح سے مطابقت نہیں رکھتے، اور اس سے ہمارا جسم مثالی ڈیمیج ہوتا ہے۔ یہ اگلا سوال نے پوچھا ہے کہ ذکر کے دوران نیند آتی ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ کوئی بھی اچھی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، کوئی بھی اعلیٰ چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے مشقتیں کاٹنا پڑتی ہیں۔
تو نیند کا تو ایک آسان علاج یہ ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کر دیا جائے، جس کو انگریزی میں کیٹ نیپ کہتی ہیں۔ سویا نہ جائے وہ غلط ہے، لیکن کیلولا کر لیا جائے، کیٹ نیپ لے لی جائے ایک، اس سے پھر رات کو نیند نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ کہ تمام رات نہ جاگا جائے، وہ تو ویسے بھی یوں غلط ہو جائے گا کہ انسان کے جسم کا بھی حق ہے اس پر، اور جسم کو آرام دیا جانا چاہیے۔ تو ہم عبادت اعتدال کے اندر رہ کے کریں، اعتدال اللہ کو پسند ہے، عبادات میں بھی اعتدال اللہ کو پسند ہے۔ اگر ہم رات کو 4 گھنٹے گہری نیند سو جائیں، یہاں جوان آدمی کی بات کرتا ہوں، اور دوپہر کو کیٹ نیپ لے لی جائے، تو میرے خیال میں نیند نہیں آنی چاہیے۔ ایسے ایک بزرگ کے بارے میں تو میں نے ضرور پڑھا تھا کہ وہ عبادت اتنی کثرت سے کرتے تھے ساری رات، اور اپنے آپ کو اونگ آنے سے بچانے کے لیے اپنے بال چھت کے ساتھ رسے سے باندھ لیتے تھے، تاکہ جب وہ اونگ میں جائیں تو جھٹکا لگے ان کی آنکھ کھل جائے۔ لیکن میری تجویز یہ ہوگی کہ اس پہ عمل نہ کیجیے، آپ عبادات اعتدال کے اندر رہ کے کیجیے، تاکہ ریگولرلی اور تمام عمر آپ کو عبادات کر سکیں، ورنہ جوش اور جذبے میں شروع میں ہم اپنی حد سے آگے چلے جائیں گے، جو ہم کنٹینیو نہیں کر سکیں گے۔ تھوڑی عبادت جو باقاعدگی سے اور پابندی سے کی جائے، وہ اس بکثرت عبادت سے کہیں بہتر ہے جو کچھ عرصے کے لیے کی جائے اور پھر انسان بھول جائے۔ اگلا سوال، شاہ صاحب، اگر ہم زندگی کے روزمرہ معاملات میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کر پائے، دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور دماغ کچھ، قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائیں کہ ہمیں دل کی بات سننی چاہیے یا دماغ کی، یا پھر جہاں یہ دونوں صورتیں بن جائیں کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ طبیعت میں جلد بازی اور بے صبری پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کیفیت میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال کے پہلے حصے کا تو جواب یہ ہے کہ ایک تو حدیث موجود ہے کہ جس کام کے کرنے میں دل میں شبہ آ جائے اس کام کو چھوڑ دو، اسے نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کی موجودگی میں کسی اور گائیڈنس کی ضرورت رہتی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی اسی لیے کہ وہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھا سکے۔ یہ تعریف تو میں کر رہا ہوں عقل کی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی صاحب نے عقل کی تعریف پوچھی تھی، تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ عقل وہ نہیں جو اچھے اور برے میں تمیز سکھا دے، بلکہ عقل یہ ہے کہ اچھوں میں بہت اچھے کی تمیز سکھا دے۔ تو عقل اللہ نے عطا ہی ہمیں اس لیے کی ہے کہ ہم اچھے اور برے میں پہچان کر لیں، اور اگر اس مقام پر جا سکیں کہ ہم سبھی کام اچھے کر رہے ہوں اور پھر اچھوں میں بہت اچھے کام کی تمیز کر سکیں، وہ تو بہت اعلیٰ معیار ہو جائے گا۔ دل عام طور پر دھوکہ دے جاتا ہے، اس کا تعلق جذبات سے ہے، لیکن یہی دل جس کی میں برائی کر رہا ہوں کہ یہ دھوکہ دے جاتا ہے۔ روحانیت میں اکثر اوقات دل سے اٹھنے والی آواز صحیح ہوتی ہے، عقل غلط گائیڈ کر جاتی ہے۔
شروع میں جب میں دل کی نہیں سنتا تھا، مغربی تعلیم کے زیر اثر دماغ کے پیچھے جاتا تھا، بہت نقصانات اٹھائے کہ بارہا ایسا وقت آیا کہ دل سے ایک آواز اٹھی کہ یہ نہ کرو، لیکن جو لاجک ہے، جسے عقل کہیے، علم کہیے، کچھ کہہ لیجیے، اس کے مطابق وہ صحیح تھا کام، لیکن اندر سے آواز بار بار اٹھتی تھی کہ یہ کام نہ کرو، پھر بھی کام کر گزرتا تھا، کچھ نقصان اٹھاتا رہا۔ روحانیت میں معاملات اس کے برعکس ہو جائیں گے، انسان دل کی سنتا ہے، عقل کی نہیں سنتا۔ جب تک کہ آپ روحانیت کے ایک ایسے مقام پر نہیں پہنچتے جہاں آپ کا دل سچائی کی گواہی دینے لگے، تو میرے خیال میں ہمیں عقل ہی کے پیچھے چلنا چاہیے۔ سوال کا دوسرا حصہ جلد بازی اور بے صبری کے بارے میں ہے۔ صاحب، اس کا تو ایک سیدھا سا علاج ہے کہ اپنے رب پہ بھروسہ اس درجے کا پال لیجیے، اور اس بھروسے سے بھی پہلے ایک چیز ذہن میں ہم کلیئر کر لیں کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں اور وہ کہاں آگے ختم ہوتی ہیں، اس سے آگے رب تعالیٰ کے ذمے چلے جاتے ہیں معاملات۔ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، خواہ وہ روحانی ہوں یا دنیاوی، دینی ہوں یا اس فانی دنیا سے تعلق رکھنے والے، ہمارے ذمے صرف ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان سے بہترین کام لے لیں ٹو دی بیسٹ آف آر ابیلٹی، فزیکل ایز ویل ایز انٹلیکچوئل۔ اور جب ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے مقدور بھر کوشش کر لی ہے، اس عقل سے بھی مقدور بھر کام لے لیا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس علم سے بھی ہم نے مقدور بھر کام لیا تدبیر کرنے میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس کے بعد ہم مطمئن ہو جائیں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، اپنا فرض پورا کر لیا، اب اس کا نتیجہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب جتنا اور جیسا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے ہماری کوششوں کے نتیجے میں جو کچھ بھی عطا کیا جائے، کامیابی، جزوی کامیابی یا ناکامی، اس کو ہم اس ایمان کے ساتھ، بڑی خوشدلی کے ساتھ قبول کر لیں، تسلیم کر لیں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا۔ جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا وہ یقیناً میرے لیے بہتر ہے۔ تو جب یہ یقین آ جائے گا، یہ ایمان آ جائے گا، زبان کی حد تک تو سب کا ہے، ہمارا، مجھ جیسے ہی انسان کا بھی ہے، لیکن میرے دل میں کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ دل میں میرے یہی ہے کہ میری کوششوں کا نتیجہ وہ ملنا چاہیے جو میں چاہتا ہوں، اور جب وہ نتیجہ نہیں آتا تو پھر میں طرح طرح کی اس کی تعویلیں نکالتا ہوں کہ صاحب سفارش چلتی ہے، رشوت چلتی ہے، اللہ تعالیٰ سویا ہے، معاذ اللہ، اللہ دیکھتا ہی نہیں، دوسروں کو دے رہا، مجھے نہیں دے رہا، معاذ اللہ۔ یہ سب ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہیں میری، لیکن اگر وہ یقین آ گیا جو میں نے عرض کیا، تو اس کے بعد پھر ماتھے پر شکن نہیں آتی، ناکامیوں کو بھی انسان بڑا ہنس کھیل کے قبول کرتا ہے۔ جب یہ چیز آئے گی تو بے صبری اور جلد بازی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے دل میں صرف ایک بات رہ جاتی ہے، میرا کام ہے کوشش کرنا، پھل دینا میرے رب کا کام ہے،
اور وہ مالک ہے اپنی مرضی کا، اور وہ بہتر جانتا ہے مجھے کب، کہاں اور کیسے اور کتنی چیز چاہیے، وہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ بے صبری اور جلد بازی از خود چلی جائے گی اس سے۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ محمد یاسین چشتی مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، شاہ صاحب آپ کی چشتی صاحب سے ملاقات کب، کیسے اور کہاں ہوئی؟ شاہ صاحب، چشتی صاحب علم اور روحانیت کے کس مقام پر تھے؟ اب یہ تو شاید میں بتا نہ پاؤں کہ چشتی صاحب علم کے اور روحانیت کے کس مقام پر تھے، کیونکہ اس کا میں اہل ہی نہیں ہوں۔ میرے پاس نہ روحانیت کا کوئی علم ہے، نہ میں روحانیت کو سمجھتا ہوں کہ روحانیت ہے کیا بلا، تو میں کسی کے مقام کے بارے میں کیا عرض کر سکوں گا۔ البتہ ان کی جو مجھ سے ملاقات ہوئی وہ اس چیز کی بڑی ایک فقید المثال قسم کی مثال ہے کہ انسان دھوکہ کیسے کھاتا ہے دوسروں سے۔ یہ میں اس پہ آج تک حیران ہوں کہ چشتی صاحب جیسا تجربہ کار آدمی مجھ سے دھوکہ کیسے کھا گیا، وہ میرے دھوکے میں کیسے آ گئے، یہ آج تک میں نہیں سمجھ پایا اس راز کو۔ اس زمانے میں یہاں منڈے کو دعا ہوا کرتی تھی اور خواتین اور مرد ایک ہی جگہ ہوتے تھے کیونکہ رش اتنا نہیں تھا۔ ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام محمد یاسین ہے اور میں سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہوں، آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، فرمائیے حکم کیجیے کیا حکم ہے۔ اب یہ جملہ بھی اگرچہ میرا نفس بڑا اس سے خوش ہوا لیکن ذہن حیران ہوا کہ یہ صاحب بظاہر تو ہوش مند اور سمجھدار لگتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے۔ نفس تو بہت راضی ہوا، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میں بہت بڑا ولی اللہ ہوں، بہت علم کے اعلیٰ مقام پہ چلا گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے جو یہاں بھیج دیا ہے۔ یہاں تو ایک آدمی وہ بیٹھتا ہے جو ڈھونگ رچائے ہوئے ہے، دکان سجا کے بیٹھا ہے، آپ کو یہاں کیا ملے گا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں آرے بازار میں ایک صاحب ہیں، میں نہیں جانتا انہیں، نام بھی مجھے یاد نہیں، ان کے پاس 35 سال روزانہ حاضری دیتا رہا، خالی آیا۔ اب مجھے وہ بزرگ جو اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے خواب میں گائیڈ کیا ہے کہ میں آپ کے پاس چلا جاؤں اور مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ تو میں ہنسا کہ یہ تو انہوں نے صحیح کہا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے تو میں یقیناً سب کچھ دے دوں گا، اور وہ ہے گناہ، جھوٹ، فریب، دغا، یہ سب میں کر دوں گا، لے لیجیے، آپ بھی لے لیجیے، بیٹھ جائیے یہاں پہ۔ تو یوں وہ میرے پاس بیٹھنے لگ گئے۔ 2 سال کے بعد انہوں نے، ایک ادیب ہیں خاتون، ان سے فرمایا کہ زندگی میں بڑے بڑے ٹھنڈے بزرگوں سے ملاقات ہوئی میری، لیکن اتنا ٹھنڈا اور دھیما شخص میں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بعض کا بھرم رکھ لیتا ہے انسان کے، شاید رب کو یہ بات پسند آ گئی کہ میں کس قدر سچائی سے بیان کر رہا ہوں کہ میرے پاس سوائے دھوکہ، دغا، فریب، گناہ کے اور کچھ ہے نہیں، اس میں سے میں ضرور دے دوں گا آپ کو۔ تو رب نے وہ ایک ایسا بھرم قائم رکھا کہ 2.5 سال کے بعد وہ صاحب کشف ہو گئے۔ تو جب انہوں نے شکریہ ادا کیا تو میں ان کا منہ بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ صاحب کشف ہو گئے، بھائی گناہ میں تو نہیں ہو گئے، کیونکہ یہاں تو گناہ ہی گناہ ہیں۔ تو بعد میں کچھ 2-4 واقعات یہاں دعا پرانے والوں کے ساتھ ایسے ہو گئے کہ مجھے مجبوراً ان سے کہنا پڑا کہ چیز آپ تشریف نہ لایا کیجیے۔ تو وہ مقام ان کا میں نہیں بتا پاؤں گا کہ کیا مقام ہے، لیکن یہ ضرور ہو گیا کہ
ملنے کا قصہ میں بتا سکتا ہوں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ وہ معلوم نہیں کس شخص کے دھوکے میں آئے تھے میرے پاس. اللہ نے شاید اسی آدمی کی عزت رکھ لی اور ان کو یہاں سے صاحب کشف کر کے بھیج دیا. یہ ایک سوال ہے کہ مسلمان اور سکھوں میں اکثر اختلافات رہتی ہیں. سکھ قوم کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان جانور کو ذبح کر کے ان کا خون بہاتے ہیں، مسلمان ان کو تکلیف دیتے ہیں. سکھ کہتے ہیں کہ جانور کو بغیر ذبح کیے جانور کو مارا جائے، اور سکھ اپنے جسم کے بال نہیں کٹواتے، سر کے بال اور چہرے کے بال لمبے رکھتے ہیں. یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ معلوم نہیں ان صاحب نے کس زمانے کے مسلمانوں اور سکھوں میں اختلافات کا ذکر کیا. آج اگر ہم اپنے رویوں کو غور سے دیکھیں تو خاصی مماثلت دکھائی دیتی ہے، ایک دوسرے سے کافی ملتے ہیں. ہم بھی کرنے سے پہلے نہیں سوچتے، کرنے کے بعد سوچتے ہیں، اور جذباتی ہم بھی بہت ہیں. یہ جانور کو ذبح کرنے کا اختلاف صرف سکھوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے مذاہب میں بھی ہے. صرف یہودی اس طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، میں حلال نہیں کہہ رہا، ذبح کہہ رہا ہوں، ذبح کرتے ہیں جس طریقے سے مسلمان ذبح کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ مسلمان کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہوتا ہے اور یہودی کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال کے زمرے میں نہیں آئے گا، وہ کوشر ہوتا ہے. لیکن سکھ اور عیسائی جس طرح سے ذبح کرتے ہیں وہ ذبح نہیں ہوتا. ذبح اور حلال میں فرق یہ ہے کہ ایک مخصوص طریقے سے اگر جانور کا گلا کاٹا جائے اور اس کی کھال وغیرہ اتاری جائے، گوشت بنایا جائے، وہ ذبح کہلائے گا. اور اسی طریقے سے اگر جانور کو ذبح ہم کریں اور اللہ کا نام لے لیں تو حلال کہلائے گا. یہ جو ہمیں طریقہ سکھایا گیا یا یہودی جس طریقے پہ عمل کرتے ہیں ذبح کے، اس میں شارک کاٹی جاتی ہے جانور کی اور اس کو پھر ایز اٹ از چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی رگوں میں جو خون موجود ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بہہ جاتا ہے، اس کا جسم خون سے خالی ہو جاتا ہے. جب وہ خون بہہ چکتا ہے تو اس کے بعد اس کا سر علیحدہ کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. اگر ہم جھٹکے سے اس کو کریں تو خون بہہ نہیں پائے گا، فی الفور خون رک جائے گا. اور خون میں جمنے کی صلاحیت بہت زیادہ اللہ نے رکھی ہے، فوری طور پہ جم جاتا ہے. تو وہ خون اس کے جسم کے اندر جہاں جہاں ہے وہیں جم جائے گا. ابھی جو ریسرچ ہوئی اس کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خون بیکٹیریا کا بہترین کیریئر ہے. تو چونکہ خون سارے کا سارا اندر رہ گیا تو اس کے اندر پایا جانے والا بیکٹیریا وہ بھی اندر ہی موجود ہے اس کے. تو جب وہ گوشت کھایا جائے گا تو جراثیم انسانی جسم میں داخل ہو جائیں گے، اس سے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. لیکن جب ہم ذبح کرتے ہیں تو خون سارا بہہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جانور کے جسم میں پائی جانے والی بیکٹیریاز وہ بھی ساتھ ہی نکل جاتے ہیں. مسلمانوں کو ایک چیز اور رب تعالیٰ نے سکھائی جو اگرچہ اس سوال میں تو نہیں ہے لیکن وہ ویسے میں عرض کر دوں کہ یہ جو شرط ہے قربانی کے جانور پر کہ وہ اس کی عمر کم سے کم 1 سال ضرور ہونی چاہیے، دمبے کی یا بکرے کی، اور اگر 1 سال سے ذرا کم ہے لیکن وہ دیکھنے میں 1 سال سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، اتنا صحت مند ہے، تو وہ جائز ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ابھی جو نئی ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ جو بکرے، دمبے یا بھیڑ
جب تک کہ یہ 1 سال کے نہیں ہوتے ان کے جسم میں ایک مخصوص قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے ہمیں منع کیا 1 سال سے کم. یورپ میں اور امریکہ میں مجھے ایک تجربہ ہوا کہ وہاں مسلمان فیملیز جو بس رہی ہیں، حلال میٹ کی شاپس ہیں، وہ جاتے ہیں اور لیمب مانگتے ہیں. وہ لیمب جو ہے وہ عام طور پر 3 مہینے 4 مہینے کا ہوتا ہے. اس کو خوراک اس قسم کی دی جاتی ہے کہ اس کا گوشت بہت بڑھ جاتا ہے اتنی عرصے میں، وہ اپنی عمر سے 3-4 گنا زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے. کمرشل طریقہ ہے ان کا. ہمارے جو مسلمان فیملیز وہاں رہتی ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی پک جاتا ہے گوشت، ایفرٹ کم ہے اس میں. وہ پکتا ہی اس لیے ہے کہ پوری طرح میچور نہیں ہوا ہوتا. میری رسائی جہاں تک ہے میں ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لیمب نہ کھایا جائے. اور کچھ کلاسیفیکیشنز ہیں، مٹن ہے، شیپ ہے، لیمب ہے. تو جو بکرا 1 سال سے اوپر کا ہے اسے وہ شیپ کہیں گے. وہاں تو بھیڑ ہے زیادہ، بکرا تو رکھنے کا رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی ایک مہم چلی تھی ایک زمانے میں کہ یہاں بکریاں نہ پالی جائیں بلکہ بھیڑیں اور دمبے پالے جائیں. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ جب بکری گھاس کھاتی ہے یا کوئی جڑی بوٹی کھاتی ہے چھوٹی، تو اس کو دانتوں میں پکڑ کے کھینچتی ہے. جس جگہ پر دانت ہوتے ہیں وہیں سے انہیں کترتی نہیں ہے بلکہ کھینچ لیتی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جڑ سے نکل آئے گا پودا باہر، کھا جاتی ہے بکری. اس کے مقابلے بھیڑ یا دمبا اس کو کترتا ہے کہ جہاں تک اس کے دانت گرفت کرتے ہیں وہ کتر دیتا ہے وہیں سے. نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اور ہماری زمین اور پاپولیشن کی ریشو اس وقت خاصی آؤٹ ہو رہی ہے. اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 3 سال پہلے جو ایسٹیمیٹ کیے گئے تھے 1.2 بلین سے بڑھ کے 1.6 ہو گئی ہوئی تھی. اور ایک اندازہ یہ تھا کہ اب موجودہ پاپولیشن مسلمانوں کی پوری دنیا میں 2 بلین ہوگی. جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے زمین پر، تو ہمارے وسائل کم ہو رہے ہیں، وہ کافی نہیں کہ پاپولیشن کو فیڈ کر پائیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہائی بریڈ کراپس کی طرف دنیا چلی گئی آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے. اور ایک ہی بیج سے جو پیداوار ہے وہ 3 ٹائمز 4 ٹائمز کر لی. اسی طرح ایسا فوڈر، جانوروں کا چارہ فوڈر لگایا جاتا ہے زمین میں، جو اگر ایک بار آپ بو دیں تو کئی سال تک وہ چلتا ہے. اس کو انگریزی میں الفالفا کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم اردو میں اس کا کیا نام ہے، لیکن وہ ایک بار اگر لگا دیا جائے تو کئی سال تک وہ دیتا رہتا ہے فصل. اس کو بچانے کے لیے یہ مہم یہاں چلی تھی کہ ہم بکریاں نہ پالیں بلکہ بھیڑ اور دمبے پالیں. چاہے بھیڑ ہو، بکری ہو یا دمبا، 1 سال سے کم عمر کا نہ کھائیے. 1 سال یا اس سے زیادہ عمر کا جانور کا گوشت کھائیے تاکہ بیماریوں سے بچے رہیں. ہم شاید لاسٹ نشست میں ہم کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ، یہ 3 ذہن کے 3 حصوں کی بات کر رہے تھے. آج آپ سے گفتگو کرتے کرتے مجھے ایک خدشہ یہ ہوا کہ کہیں ہم میں سے کچھ لوگ میری گفتگو سے ایک امپریشن یہ نہ لے لیں کہ جو کانشیس مائنڈ ہے وہ اور کانشیس لیول یہ دونوں ایک ہیں. ایسا نہیں ہے. جو کانشیسنیس ہے وہ اور ہے
اور کانشیس مائنڈ اور ہے. جس طرح رب کے کئی نام ہیں، اس کو ہم پاور بھی کہتے ہیں، اس کو انفینٹی بھی ہم کہتے ہیں، اس کو الٹیمیٹ بھی ہم کہتے ہیں، اس کو گاڈ بھی کہتے ہیں، اس کو اللہ بھی کہتے ہیں. اور مجھ جیسے گمراہ لوگ اور بھٹکے ہوئے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اسے رب بھی کہتے ہیں. میرے اندر اور تو کوئی توفیق ہے نہیں کہ میں رب کا شکر ادا کروں. تو میں نے ایک شارٹ کٹ یہ ڈھونڈا کہ اللہ تعالیٰ کو میں رب کہہ دوں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب میں اسے رب کہتا ہوں اور وہ آواز اگر میرے دل سے اٹھے تو اس کے پیچھے شکر گزاری اور احسان مندی کا جذبہ ہوتا ہے. اگر اٹھے، یہ نہیں میں سجیسٹ کر رہا کہ میرے دل سے اٹھتی ہے آواز، ایسا نہیں ہے، روانی میں رب کہہ دیتا ہوں. لیکن اگر وہ دل سے نکلتی ہے تو اس کے پیچھے احساس تشکر ہوتا ہے، ایک احسان مندی کا جذبہ ہوتا ہے، ایک شکر گزاری ہوتی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو مجھے پالتا ہے. اور یہ لفظ پالنا اپنے وسیع ترین معنوں میں آئے گا. روزمرہ کی زبان میں اگر ہم پالنا کہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہوگی کہ رب ہمیں روٹی دیتا ہے. لیکن یہ وسیع معنوں میں جب استعمال ہوگا تو وہ یہ معنی اپنے اندر رکھے گا کہ وہ میری حفاظت کرتا ہے، وہ میری تمام تر ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کو پوری کرتا ہے، وہ مجھے اس دنیا میں رہنے کے قابل کرتا ہے کہ علم عطا کرتا ہے، عقل عطا کرتا ہے. تو یہ پالنا ان معنیوں میں آ جائے گا کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں وہ مجھے لک آفٹر نہ کرتا ہو. تو یوں اللہ کو میں رب کہتا ہوں کہ چلیے اسی بہانے میں کہیں رب کا شکر ادا کر دوں کہ جو کچھ وہ احسان میرے اوپر کر رہا ہے. جس طرح درود شریف کے بارے میں میری گزارش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بلند مقام پر فائز ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کسی علم والے نے یہ کہا تھا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو درود شریف کی ضرورت نہیں ہے. جو شافعی میشر ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنی امت کے، اللہ مجھے معاف فرمائے، محتاج تھوڑی ہے کہ امت ان پہ درود شریف بھیجے. دراصل جو ہم درود شریف بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ بھی شکر گزاری کا ایک انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ایک اتنا بڑا احسان کیا کہ رب تعالیٰ کا سچا پیغام ہم تک پہنچا دیا، خود تکلیفیں اٹھا کے وہ پیغام ہم تک پہنچایا. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شکر گزاری کے نتیجے میں اور تو کچھ ہم کر نہیں سکتے، تو درود و سلام ضرور بھیجتے ہیں. اسی طرح رب تعالیٰ کی شکر گزاری اگر اور طریقے سے نہیں کر سکتا میں، تو کم سے کم اسے میں رب مانتے ہوئے رب تو کہہ دوں. تو اس سے میں نے اس کی اس احسان کا کہ وہ مجھے پالتا ہے تو اس کو ایکنالج کر لیا ہے.
یہ درود شریف کا ذکر ہو رہا تھا، تو ایک درود شریف کے بارے میں ایک اچھی چیز میں عرض کر دوں آپ سے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو ان اللہ پڑھتے ہوئے اگر اسے ڈھونڈا جائے تو مل جاتی ہے، اسی طرح بعض اوقات ہم باتیں بھول جاتے ہیں، تو اگر درود شریف دل میں پڑھتے ہوئے کوشش کی جائے کہ بات ہمیں یاد آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات یاد آ جائے گی۔ یہ کسی زمانے میں یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری نظر سے گزرا تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم کوئی چیز بھول جاؤ تو درود شریف پڑھو اور اسے یاد کرو، یاد آ جائے گی۔ تو اکثر لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ چیزیں بھول جاتا ہوں، تو یادداشت تیز کرنے کے سلسلے میں دعائیں جو بھی کی اور اس کے جواب جو آئے، مختلف لوگوں کے لیے مختلف صورتیں آتی رہیں کہ یہ اگر یہ پڑھ لے تو اس کی میموری شارپ ہو جائے گی۔ تو اس میں زیادہ تر جو صورتیں تھیں وہ تھیں سورہ یوسف، سورہ آل عمران، اور اسی طرح بابا صاحب نے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرمایا تھا کہ جس آدمی کو قرآن حفظ نہیں ہوتا وہ اگر سب سے پہلے سورہ جمعہ حفظ کر لے تو قرآن آسانی سے حفظ ہو جاتا ہے۔ یہ جناب بابا صاحب کے فرمان کو میں نے کئی لوگوں کے گوش گزار کیا اور تجربہ یہ ہوا کہ واقعی قرآن پاک جلدی حفظ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔